الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قسط نمبر 775، تبلیغ کے 6 نمبر، مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ تبلیغ کے 6 نمبر حضرت جی اول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دعوتی منہج کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے دین کی اہم ترین چیز کی دعوت کو مقدم رکھا اور اسے اولیت اور ترجیح دی، یعنی ایمان و یقین کی دعوت کو پہلا نمبر قرار دیا۔ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان و یقین لانا۔ لطیفہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تبلیغ و دعوت کا کام اسی ایمان و یقین والے کلمات سے شروع کروایا تھا اور وحی فرمائی تھی، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 11۔ ترجمہ، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ بڑے حضرت جی نے یہ اسلوب دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے اخذ کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بحیثیت داعی الی اللہ و معلم دین بنا کر جب اہل یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، لہٰذا پہلی بات جس کی طرف تم ان کو دعوت دو وہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، انہیں توحید و وحدانیت کی دعوت دینا، اور اگر وہ اس کو قبول کر لے تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور یہی دوسرا نمبر حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو سکھلایا گیا، فَاعْبُدْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ فائدہ، یعنی جب بھی میں تجھے یاد آ جاؤں تو میری نماز پڑھ لیا کر۔ مسئلہ، اگر جب تو سو جائے یا بھول جائے اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب بھی تجھے یاد آ جائے کہ تیری نماز رہ گئی ہے تو فوراً اس نماز کو پڑھ لے، یہی اس چھوٹی ہوئی نماز کا کفارہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب المواقیت، صحیح مسلم کتاب المساجد۔ فائدہ، کسی بھی شخص کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم نہ دیا جائے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے اور اصل توحید کو نہ جان لے اور اس کو قبول نہ کر لے، اور جب یہ صورتحال نماز کے ساتھ ہے تو دیگر اختلافی مسائل میں عوام کو الجھانا کیوں کر درست ہوا۔ مسئلہ، جان لو کہ انسان کے لیے سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا ادراک کر لے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، جو اپنی مرضی کے مطابق ان میں تدبیر کرتا ہے۔ جب اس بات کی معرفت ہو جائے تو اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں اس پر کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں عبادت و تعظیم، خوف و خشیت، امید و رجا داخل ہیں، اور اس طرح اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ وہی اللہ ہے جس کی عاجزانہ تابعداری کی جائے اور اوامر و نواہی میں صرف اسی کی اطاعت مطلقاً کی جائے، اور ان تمام باتوں میں ایمان، نماز و زکوٰۃ جیسے فرائض سے بھی پہلے ان سب امور کو عملی طور پر بجا لانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تیسرا نمبر، علم۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یہ بھی بات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھلائی۔ سورۃ طٰہٰ 10 آیت نمبر 10۔ ترجمہ، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ فائدہ، انبیاء وحی سے علم حاصل کرتے ہیں اور ہم عوام انبیاء کے وارثین علماء کرام سے علم حاصل کریں گے۔ علم و ذکر کا مطلب
اللہ کی عبادت کو علم کی روشنی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ ادا کرنا، یہ علم و ذکر ہے۔ بڑے حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں میں یہ صفات دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان صفات کے بغیر دعوت میں تاثیر اور داعی کی تربیت و عند اللہ قبولیت بھی بعید از قیاس تھی۔ مذکورہ بالا امور سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بحیثیت مجموعی دعوت اللہ کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔ بڑے حضرت جی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے بغیر سیکھے کیا جائے، اور نہ ہی ہر شخص اس فریضے کو صحیح طور سے انجام دینے کا اہل ہے۔ اس لیے اس کام میں خود بینی کو ختم کرنے اور دوسروں کو اعلیٰ و ارفع سمجھنے کی مشق کرانے کی خاطر اکرام مسلم پر زور دیا۔ چوتھا نمبر، اکرام مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ سورۃ طٰہٰ آیت 44۔ ترجمہ، اے موسیٰ و ہارون علیہم السلام، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ فائدہ، اکرام والا وصف داعیوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ سختی سے لوگ بدکتے ہیں، قریب نہیں آتے، اور نرمی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ لطیفہ، طغا طغیان سے ہے، سرکشی کی انتہا کہلاتی ہے، اور بغا بغاوت اور تختہ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ طاغی سے نرمی کا اسلوب اختیار کریں گے، چاہے وہ فرعونی صفات کا حامل ہی کیوں نہ ہو، اور باغی کے اشکالات کو سند و دلیل سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر بھی وہ باز نہ آئے اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں دراڑ ڈالنے پر مصر رہے تو اسے سختی سے نمٹا جائے گا، چاہے وہ کیسا ہی پارسا اور کیسا ہی بزرگوار ہو۔ فرعون غیر تھا، دشمن موسیٰ علیہ السلام تھا، لیکن طاغی تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، ان کا چچزاد بھائی تھا، تورات کا بہترین قاری تھا، سید القراء کا خطاب رکھتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور ان کی تبلیغی مہم کا باغی تھا، اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ پر بہتان باندھتا تھا، بحکم الہی زمین میں دھسا دیا گیا، رسوا و ناکام ہوا۔ قیامت تک باغیوں کا یہی انجام برقرار رہے گا، اور باغیوں کے موافقین اور ناصرین کا بھی یہی حشر ہوگا جس طرح قارون والی عورت کا ہوا۔ بغیر امیر کی عالمی شورا 100% باغی جماعت ہے۔ اس نامراد جماعت نے قارون کی اتباع کرتے ہوئے 100 سالہ الیاسی تبلیغ اور ان کی نسل اور ان کے مرکز کو صفِ ہستی سے مٹانے اور نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ دنیا کے مالدار اداروں اور مالدار تاجروں کی دولت کے بلبوتے پر ساری دنیا میں اپنے شورائیت والے مراکز بنائے۔ رائے کے ہر اجتماع میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب بہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ عمومی خطاب میں ان شورائیت والوں کو خوب ڈرایا اور دھمکایا، اور فرمایا، چند لوگوں نے اپنی بادشاہت قائم کرنے اور اپنی منمانی کرنے کے لیے مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور دنیا کے ملکوں میں اپنے مراکز بنا رہے ہیں۔ میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ وہ مرکز نظام الدین لوٹ جائیں، ورنہ حسن خاتمہ سے محروم کر دیے جانے کا خدشہ ہے۔ اس بیان کو لاکھوں ساتھیوں نے سنا، ساری دنیا جانتی ہے۔ حضرت جی ثانی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ تم مولوی احمد بہاول پوری سے
اپنے اجتماعات میں ضرور بیان کرایا کرنا، اس لیے کہ اس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ ایسے برگزیدہ بندے نے ریون کے اجتماع سن 2017 میں لاکھوں بندوں کے مجمع میں ان الفاظ میں بیان کیا۔ دراصل اہل تبلیغ کے ایک ایک فرد پر حجت تمام کر دی اور بتا دیا کہ شورائیت کتنا سنگین فتنہ اور خطرناک زہر ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بھی لوگ شورائیت کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں اور اوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں اور اس زہر کو پینے تیار ہو رہتے ہیں۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ہدایات میں جا بجا دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے والوں کی صفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ من جملہ صفات میں سے ایک صفت اخلاص کا بھی بڑے اہتمام سے ذکر ملتا ہے۔ 5واں نمبر اخلاص نیت ہے۔ صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کریں، خالص و پاک نیت سے اس عمل کو انجام دیں۔ یہ ایسی صفت ہے کہ جس کو حضرت جی اول نے تمام اعمال میں اختیار کرنے کے لیے زور دیا۔ 5واں نمبر وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، سورہ شعراء آیت 127۔ ترجمہ: میں اس دعوتی کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے رب کے پروردگار کے پاس ہے۔ فائدہ: تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ متفقہ فرمان ہے کہ ہم دعوتی کام کا بدلہ تم سے ہرگز نہیں لیتے۔ لطیفہ: دین کے تمام شعبوں پر محنت ہو رہی ہے، مگر کچھ نہ لینے کی صفت صرف تبلیغ والوں کے حصے میں آئی ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کو اپنے مال سے اس راستے میں نہ چلاؤ، اپنے مال سے اس راستے میں نہ چلاؤ، جب تک مال ملتا رہے گا وہ چلے گا، جس دن مال ملنا بند ہو جائے گا اسی دن سے وہ تمہاری تبلیغ و مرکزیت کا دشمن ہو جائے گا۔ فائدہ: اللہ والے کا قول پورا ہوا۔ عالمی شورا والے مرکز نظام الدین اور وہاں کی عمارت کے خلاف اسی دن سے ہو گئے جس دن حضرت جی رابع نے اعلان کر دیا کہ آج سے ہر کوئی اپنا مال خرچ کر کے چلے گا، مرکز سے کسی کو کچھ نہ ملے گا۔ شورائیت والوں نے اعلان کر دیا کہ نہج بدل گیا۔ 6 نمبر اللہ کے راستے میں نکل کر دعوتی محنت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اذهبا الی فرعون انہ طغی، ترجمہ: تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، خروج کرو۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور تمام حالات کو اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے اور مرکز کے کھلنے کے اللہ پاک فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔